موت زندگی شروع ہونے کا نام ہے، ختم ہونے کا نام نہیں ہے. اصل زندگی شروع ہو جائے گی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ زندگی کیا ہے. دیکھیں، اسی بارے میں ہم بات کر رہے تھے گزشتہ سبق میں بھی. زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر آپ سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیں گے تو یہ زحمت بن جائے گی آپ کے لیے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. آپ سکون کا سانس نہیں لے سکیں گے. 300 کنال کا مکان ہوگا لیکن آپ کی زندگی عذاب ہوگی، ہے نا؟ 300 کنال کا مکان لیکن زندگی عذاب ہے. گرفتاری کا خوف ہے، یہ وہ. تو دیکھیں، زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر اس کو آپ سمجھے نہیں تو پھر یہ ضائع ہو جائے گی. زندگی بہت قیمتی چیز ہے، کچھ وقت کے لیے ہے، لیکن اگر آپ نے سمجھے بوجھے بغیر اسے گزار دیا یا ظاہر کے لیے گزار دیا تو ایک بہت بڑا نقصان آپ کو ہوگا، اور سب سے پہلے اس کے اثرات آپ کی موجودہ زندگی پر پڑیں گے. آپ خوش نہیں رہ سکیں گے، بدحال رہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور یہ ایک نیچرل، مطلب ایک قدرتی بات ہے. گرم پانی میں آپ ہاتھ رکھیں گے تو وہ گرم ہوگا، ٹھنڈا نہیں ہوگا. تو اسی طرح اللہ سے ہٹ کر، اللہ کی یاد سے غافل ہو کر اگر کوئی زندگی گزارتا ہے تو کم از کم اس کی زندگی پریشان حال اور بدحال ہوگی. کوئی خوشی دائمی نہیں ہوگی. اور یہ کیا خوشی ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے اچھا کھانا کھا لیا، یا اچھے کپڑے پہن لیے، یا آپ کو کسی نے سلوٹ کیا ہے نہیں کیا، پروٹوکول دیا ہے نہیں دیا، یہ تو کوئی بات نہیں ہے. تو زندگی کو سمجھنا چاہیے، نمبر 1 بات، اور اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اہم بات ہے. ہم آج کا مسلمان جو ہے وہ زندگی کو ضائع کرنے پر تل گیا ہے ارادتاً، کیونکہ سمجھ یہ اللہ سے تو رابطہ کر نہیں رہا، نہ اللہ کے رسول سے رابطہ کر رہا ہے، اور اس نے زندگی جو عارضی زندگی ہے اس کو حقیقت سمجھ لیا ہے، اور یہ دنیا کے ظاہر کے لیے زندگی گزار رہا ہے. یہ کریں گے، ساری پلاننگ آپ دیکھ لیں، ہماری جو بھی ہے ساری پلاننگ دنیا کی ہے. یہ جو ہمارے ٹین ایجر کے بچے ہوتے ہیں، یا ویسے بھی آئیڈیل ایک لفظ ہے، ہر ایک کا ایک آئیڈیل ہوتا ہے. میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ بنوں گا، وہ بنوں گا، اور ساری جو ہے سوچ و بچار دنیا کی ہوتی ہے. یہ ہمارے بچے ہیں، ہماری تربیت کا نتیجہ ہے نا، کہ ہم ظاہر کی سوچ رکھتے ہیں، ظاہر کے لیے سوچ رہے ہیں. اور آئیڈیل ہمارا دنیا ہے. کھاؤ پیو عیش کرو، دولت عزت شہرت زنجر زمین، یہی ہماری وہ ہے. اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو بعض لوگ آگے نکل جاتے ہیں، پھر وہ ان کی کلاس فیلو افسوس کرتے ہیں، یار میں تو پیچھے رہ گیا، یہ تو بڑا کامیاب ہو گیا. یہ افسوس کرتے ہیں، کیونکہ آئیڈیل جب دنیا بن جائے تو آپ کو افسوس ہوگا، ہر حالت میں افسوس ہوگا. کچھ نہ کچھ آپ کی تمنائیں تشنا رہیں گی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، ہو نہیں سکتی. جو آپ چاہتے ہیں وہ پورا نہیں ہو سکتا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ زندگی کو سوچ سمجھ کے گزاریں، کیونکہ کسی وقت بھی آپ کی زندگی کی ڈور کٹ سکتی ہے. اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. بعض لوگ جوانی میں چلے جاتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے، اور بعض لوگ عمر گزار لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ غفلت میں زندگی گزارنا بہت تباہ کن ہے. کیوں کہ آپ جو بھی سوچ اپنائیں گے، اچھی یا بری، اس کا آپ کے دل پہ ضرور اثر ہوگا. دل یا آپ کا نورانی ہوگا یا کالا ہوتا رہے گا. تاریکیاں بڑھتی رہیں گی. جتنا بھی آپ اچھی سوچ یا بری سوچ کے ساتھ زندگی گزاریں گے، آپ کی یا تو تاریکیاں بڑھیں گی یا روشنی بڑھے گی. یہ بات نوٹ کر لیں. یا آپ جائیں گے اوپر علیین، یا آپ جائیں گے سجین. آپ کا سفر رکے گا نہیں. منزل اگر آپ نے
اللہ کو نہ بنایا، آخرت کو نہ بنایا، تو پھر آپ کا سفر سجین کی طرف ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں، آٹومیٹکلی ہوگا۔ ہمیں تو یہ سفر پہ تو یقینی نہیں ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، اور ظاہر کے لیے ہمارا ایک مدعا ہے، تو یہ ایک بہت خطرناک سوچ ہے، اور یہ نہیں، غفلت والی زندگی عذاب ہے، دنیا میں بھی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہاں اگر آپ جاگ گئے تو پھر کچھ اچھا ہو سکتا ہے اگر جاگ گئے، کیونکہ کام تو جاگ کے ہوتا ہے نا، سویا ہوا انسان کیا کر لے گا؟ سویا ہوا انسان تو کچھ نہیں کر سکتا، وہ جاگے گا تو کچھ کرے گا۔ تو اس وقت مسلمان امت جو ہے یہ سوئی ہوئی ہے، کیونکہ اس کا مدعا دنیا ہے، اس نے دنیا کو اپنا نصب العین بنا لیا ہے، مدعا بنا لیا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ خواب غفلت سے جاگ جائیں اور اپنے اوپر رحم کریں، اپنے اوپر رحم کریں۔ پیسہ اور کوئی چیز آپ کو سکون نہیں دے سکتی، کوئی بھی چیز سکون نہیں دے سکتی۔ جتنا بھی آپ مادیات میں جائیں گے تو وہ پریشانی ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہوگا آپ کو، کیونکہ خواہشات کا تو کوئی کنارہ نہیں ہوتا۔ بہرحال میں زندگی کی بات کر رہا تھا، گزشتہ سبق میں نے موت کی حقیقت کی بھی موضوع تھا میرا، تو بات یہ ہے زندگی دراصل ایک نعمت ہے نمبر ایک، اور اس کے نتائج، یعنی اگر آپ جاگ گئے تو اس کے اچھے نتائج آپ کو اس دنیا میں بھی ملیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، جو تم میں سے نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی اچھا ہے، اس کی تو بات ہی کیا ہے۔ تو زندگی اگر سو کر گزاریں گے، غافل ہو کے گزاریں گے، تو بہت برے نتائج کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا، اور وہ نتائج شروع ہو جائیں گے آپ کی زندگی میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو جب آخرت ہوگی دیکھا جائے گا، نہیں، آپ کو دنیا میں بھی ایک پریشان کن حالات سے رابطہ پڑے گا، کیونکہ آپ نے اللہ کو تو بھلا دیا ہے، اللہ کی یاد سے آپ غافل ہیں، دنیا کی یاد سے آپ کا دل آباد ہے، تو آپ دنیا میں بھی خوش نہیں رہیں گے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، زندگی مختصر ہے، اور موت کیا ہے؟ موت ایک حقیقت ہے۔ یہ موت کا لفظ ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی ختم ہو گئی، موت زندگی شروع ہونے کا نام ہے، ختم ہونے کا نام نہیں ہے، اصل زندگی شروع ہو جائے گی آپ کی، یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ انسان تو ظاہر تو نہیں ہے جسم، صرف روح نکل گئی نا، تو ایک نئی دنیا میں ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر جو ہے یا تو آگ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے آپ کے لیے، اور یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے، یعنی آپ یا عذاب کی کیفیت میں ہوں گے اس زندگی میں، یا ثواب کی کیفیت میں ہوں گے، خوشبوئیں اور جنت کی ہوائیں، خوشبوئیں، باغیچے، حدیث کے الفاظ ہیں جنت فراخ کر دی جاتی ہے، یہ قبر جو ہے فراخ کر دی جاتی ہے مومن کے لیے، اور جو منکر ہے اس کے لیے تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں۔ تو موت جو ہے وہ زندگی کا نام ہے، موت زندگی کے آغاز کا نام ہے۔ ایک شاعر نے شعر کہا ہے کہ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ غافل شخص جو ہے موت کو زندگی کا اختتام سمجھتا ہے، موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں موت کو ہم ناگوار سمجھتے ہیں، حالانکہ موت تو کوئی چیز نہیں ہے، موت ایک زندگی کا آغاز کا نام ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ ہمیشہ کی زندگی کی صبح طلوع ہو جاتی ہے اور زندگی کی شام ہو جاتی ہے، دنیا کی زندگی کی شام ہو جاتی ہے۔ تو موت کی حقیقت اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور مختصر اگر میں کہوں
تو موت زندگی کے آغاز کا نام ہے، اختتام کا نام نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم